اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وشرط صحتہ الاسلام فلا یصح من الکافر وان وجبت علیہ۔ بحث ہماری کتاب الحج کے بارے میں چل رہی تھی اور آج ہم آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حج کی صحت کی شرط کیا ہے، حج کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے۔ فرماتے ہیں حج کے صحیح ہونے کی شرط اسلام ہے، حج کے صحیح ہونے کی شرط اسلام ہے۔ پس حج کافر سے صحیح نہیں ہے، اگرچہ کافر پر بھی حج واجب ہے لیکن کافر سے حج کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ حج کی صحت کی شرط اسلام ہے، مسلمان ہونا ہے۔ اگلا مطلب یہ ہے کہ شرط مباشرت حج کیا ہے، یعنی جو آدمی خود حج کرے، تمام افعال خود بجا لائے، مباشرت یعنی وہ بندہ جو تمام افعال حج خود بجا لانا چاہتا ہے، اس کی جو شرط ہے وہ کیا ہے جی؟ مباشرت حج۔ مباشرت کا معنی افعال حج خود انجام دینا، تو شرط مباشرت یہ ہے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ تمیز شرط ہے، یعنی ایک تو وہ بندہ مسلمان ہو اور ساتھ ساتھ تمیز رکھتا ہو، یعنی واجب کون سے اجزاء ہیں، شرائط کون سی ہیں، ان کو تمیز دے سکے۔ تو حج کی مباشرت کی شرط یہ ہے کہ تمیز ہونی چاہیے، جو ممیز ہے ولو بچہ ہے وہ ولی کے اذن سے جو ہے حج کے افعال کو کیا ہے جان انجام دے سکتا ہے۔ ممیز بچہ خود حج کر سکتا ہے ولی کی اجازت سے۔ بھلا میں نے آپ کی خدمت میں کیا بات عرض کی ہے؟ عرض کیا ہے کہ حج کی صحت کی شرط ایک تو کہا ہے مسلمان ہونا ہے، دوسری بات یہ کی ہے کہ حج خود بندہ انجام دے، نائب وغیرہ نہ ہو، مباشرت حج خود حج کو انجام دے، تو اس کی شرط تمیز ہے، یعنی وہ بندہ جو ہے نا تمیز رکھتا ہو، شرط اجزاء ان کے درمیان تمیز دے سکے، تو ممیز بچہ جو ہے وہ بھی ولی کی اجازت سے حج کو انجام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مطلب ہے اس کے بعد وہ یہ ہے کہ ولی جو ہے غیر ممیز بچے کو جو ہے حج کروانا چاہے مستحبی تو کیا کرے؟ ولی غیر ممیز بچے کی طرف سے احرام باندھے گا، اگر غیر ممیز کو مستحب حج کرانے کا وہ کیا کرے؟ ارادہ کرے۔ یہ مطلب توجہ کریں، ولی اگر اپنے چھوٹے بچے کو جو غیر ممیز ہے حج کرانے کا ارادہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو ولی بچے کی طرف سے نا احرام باندھے گا۔ وہ بچہ جو ہے ہو مجنون ہو، ولی محرم ہو یا محل ہو، یعنی احرام سے خارج ہو گیا ہو، تو ولی غیر ممیز بچے کی طرف سے کیا آگا جان احرام باندھے گا۔ اگر ولی بچے کو مستحبی حج کرانے کا ارادہ کرے تو
اور پھر آگے فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ کہے احرام باندھتے ہوئے کہ اے میرا اللہ انی احرمت بہذا، میں اس بچے کو یا مجنوں کو احرام باندھتا ہوں۔ ولی کیا کہے گا؟ اے میرا اللہ میں اس بچے کو احرام باندھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مولا علیہ، یہ تو ولی ہو گیا۔ مولا علیہ کون ہوگا؟ بچہ یا وہ دیوانہ جو ہے وہ حاضر ہونے چاہیے، حاضر ہو، اور ولی اس کو امر کرے تلبیہ کا۔ اگر وہ تلبیہ جانتا ہے تو ولی جو ہے اس کو امر کرے گا۔ اگر وہ تلبیہ کہنا بچہ اتنا چھوٹا ہے نہیں جانتا تو پھر یہ ولی اس بچے کی طرف سے تلبیہ کہے گا، اور ولی اس بچے کو احرام کے 2 لباس جو ہیں پہنائے گا، اور جو طروق احرام ہیں ان سے ولی بچے کو بچائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ جب طواف کرنا چاہے گا تو طواف میں کیونکہ طہارت شرط ہے، ولی جو ہے بچے کو وضو کی صورت کرائے گا، ولی بچے کو وضو کرائے گا، صورت وضو ہو جائے گی، اور ولی بچے کو کہے گا کہ چلو، یا جناب علی بچے کو آگے آگے چلائے گا یا خود آگے چلے گا، بچے کو پیچھے پیچھے لے آئے گا۔ اگر وہ بچہ کوئی کام بھی یہ نہیں کر سکتا ہے تو بچے کی طرف سے طواف میں نائب بنائے گا، خود یا کسی اور کو۔ اگر اس کی عمر جو ہے نا 6 سال سے کم ہے تو 2 رکعت نماز جو ہے اس کی طواف کی بھی یہ آدمی خود ہی پڑھے گا، اور اگر اس کو نماز کی صورت کا حکم دے کہ تم پڑھو ایسے اٹھے بیٹھے والا وہ نہیں جانتا تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے۔ جب ولی یہ سارے کام کر لے گا تو اس کو بھی حج کا اجر ملے گا، اس کو بھی حج کا اجر ملے گا۔ ابھی یہاں تک بھلا میں نے کیا کہا ہے؟ اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کل سے کتاب الحج کو آپ کی خدمت میں شروع کیا ہوا ہے، اور آج یہ بحث شروع کی ہے کہ حج کے صحیح ہونے کی شرط کیا ہے۔ عرض کیا ہے اپنے عزیزوں کو کہ حج کے صحیح ہونے کی شرط جو ہے وہ اسلام ہے، پس کافر کی حج کرنا صحیح نہیں ہے، اگرچہ اس پر واجب ہے لیکن چونکہ کافر ہے صحیح نہیں ہے۔ ایک بات یہ کی ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مباشرت حج کی شرط کیا ہے۔ مباشرت کا معنی بتایا ہے خود بندہ حج کرے، خود انجام دے افعال حج کو، تو اس کی شرط کیا ہے؟ تمیز شرط ہے اسلام کے ساتھ ساتھ۔ تو بچہ جو ہے ولی کی اجازت سے حج خود کر سکتا ہے، خود وہ حج کے افعال انجام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مطلب یہ بیان کیا ہے بھائیوں کو کہ اگر بچہ ہو غیر ممیز، بچہ ممیز نہیں ہے، غیر ممیز ہے، اور ولی اس بچے غیر ممیز کو مستحبی حج کرانا چاہے تو کیا کرے؟ کہتے ہیں ولی جو ہے وہ غیر ممیز بچے کی طرف سے احرام باندھے گا، ٹھیک ہے، اور ان کو محرم جو ہے نا قرار دے گا، بچے اور مجنون کا نائب نہیں، یہ خود ان کو احرام بندھوائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اگلا مطلب عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، وشرط صحت ہی الاسلام، شرط صحت حج اسلام ہے، مسلمان ہونا ہے، فلا یسع من الکافر، پس حج کافر سے صحیح نہیں ہے، وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ، اگرچہ کافر پر حج واجب ہے، وشرط مباشرتہ مع الاسلام وما فی حکمہ التمیز، شرط مباشرتہ مبتدا التمیز خبر، وشرط مباشرتہ،
شرط مباشرت حج اسلام کے ساتھ ساتھ و معافی حکم ہی، یا وہ جو اسلام کے حکم میں ہے، اسلام کے حکم میں ہے، یعنی کون اسلام کے حکم میں ہے؟ بچہ جو گمشدہ مسلمانوں کے شہر میں ہو اور ماں باپ کا پتہ نہ ہو، مسلمانوں کا شہر ہو، تو وہ بچہ جو ہے مسلمان کے حکم میں ہے۔ التمیز، تمیز شرط ہے۔ شرط مباشرت ہی، مباشرت حج کی شرط اسلام کے ساتھ ساتھ یا جو اسلام کے حکم میں ہے، التمیز، تمیز شرط ہے۔ فَيُبَاشِرُ أَفْعَالَهُ الْمُمَيِّزُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ، فَيُبَاشِرُ أَفْعَالَهُ الْمُمَيِّزُ، ممیز جو ہے وہ افعال حج کو انجام دے گا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ، ولی کی اجازت سے انجام دے گا۔ وَيُحْرِمُ الْوَلِيُّ عَنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ إِنْ أَرَادَ الْحَجَّ بِهِ نَدْبًا طِفْلًا كَانَ أَوْ مَجْنُونًا مُحْرِمًا كَانَ الْوَلِيُّ مُحِلًّا۔ يُحْرِمُ الْوَلِيُّ عَنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ، ولی احرام باندھے گا غیر ممیز کی طرف سے، ان اراد الحج بہی ندبن، اگر ولی ارادہ کرے حج کا بہی اس غیر ممیز کے لیے، ولی اگر حج کا ارادہ کرے غیر ممیز کے لیے ندبن مستحبی حج کا، طفلن کانا او مجنونن، وہ بچہ ہو یا مجنون ہو، محرمن کان الولی ام محلن، محرم ہو ولی یا محل ہو، یعنی احرام سے نکل آیا ہو۔ لِأَنَّهُ يَجْعَلُهُمَا مُحْرِمَيْنِ بِفِعْلِهِ، یہ لِأَنَّهُ علت ہے محرمن کانا کی، محرمن کان الولیو۔ ممکن ہے سوال ہو سکتا ہے کہ جی ولی جب خود محرم ہے تو بچے کی طرف سے کیسے احرام باندھے گا؟ تو وہ بتا رہے ہیں لِأَنَّهُ يَجْعَلُهُمَا مُحْرِمَيْنِ بِفِعْلِهِ، اس لیے کہ یہ ولی يَجْعَلُهُمَا مجنو اور سبی کو محرمین بفعلِهِ اپنے فعل سے محرم کرے گا، لا نائبا عنہما، نہ کہ نائب ہوگا عنہما سبی اور مجنو کی طرف سے نائب نہیں ہوگا، بلکہ یہ اپنے فعل کے ذریعے سے ان کو محرم کرے گا۔ یعنی کیا؟ فَيَقُولُ کا عطف ہو رہا ہے اس یحرم الولی، یحرم الولی، ولی احرام باندھے گا کیسے؟ فَيَقُولُ پس وہ کہے گا اللہم انی احرمت بہذا الی آخر النیت، اے میرا اللہ میں اس کو یعنی بچے کو یا مجنو کو احرام باندھتا ہوں آخر نیت تک۔ وَيَكُونُ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ حاضراً مواجعاً لہ، مولا علیہ حاضر ہو، مولا علیہ کون ہوگا؟ وہ بچہ یا دیوانہ جو ہے وہ حاضر ہو، مواجعاً لہو، مواجعاً لہو، ولی کے روبرو ہو، وَيَأْمُرُهُ بِالتَّلْبِيَةِ، ولی اس مولا علیہ کو تلبیہ کا حکم دے گا، ان احسنها، اگر وہ تلبیہ کو جانتا ہے تو، وَإِلَّا لَبَّا عَنْهُ، وَإِلَّا لَبَّا عَنْهُ، وَإِلَّا جو ہے لَبَّا عَنْهُ، یعنی یہ جو ہے لَبَّا عَنْهُ یعنی ولی اس سبی کی طرف سے لبیک کہے گا، تلبیہ کہے گا۔ وَيَلْبِسُهُ ثَوْبَ الْإِحْرَامِ وَيُجَنِّبُهُ طُرُوقَهُ، وَيَلْبِسُهُ اور ولی مولا علیہ کو احرام کے دو کپڑے پہنائے گا، وَيُجَنِّبُهُ اور ولی مولا علیہ کو طرق احرام سے بچائے گا، اذا طاف بہ جب ولی طواف کرے بہی اس بچے کو طواف کرائے، او کعبہ صورت الوضو تو ولی اس بچے کو وضو کی صورت واقع کرے گا، وَحَمَلَهُ وَلَوْ عَلَى الْمَشْيِ اور ولی بچے کو ابھارے گا، وَلَوْ عَلَى الْمَشْيِ اگرچہ چلنے پر کہ چلو بھائی طواف کے لیے چلو، او ساقبہ یا خود بچے کے آگے، بچے کو کیا کرے گا؟ آگے آگے چلائے گا، ساقبہ یا بچے کو آگے آگے چلائے گا، یعنی خود پیچھے اور بچہ آگے آگے، او قادبہ
یا خود آگے ہوگا اور بچے کو پیچھے چلائے گا، قاعدہ بہی او استناب فیہ، یا طواف میں نائب بنائے گا، ویصلی عنہ رکعتین، اور طفل کی طرف سے رکعتین 2 رکعت طواف پڑھے گا، ان نقص سنہ عن 6، اگر نقص سنہ، اگر اس کی سن کم ہو، عن 6 سال سے اگر اس کی عمر کم ہے تو، ولو امرہ بصورت الصلاۃ فحسن، ولو امرہ، اگر ولی بچے کو امر کرے بصورت الصلاۃ، نماز کی صورت کا، ٹھیک ہے، فحسن، تو یہ حسن ہے۔ وَقَذَا الْقَوْلُ فِي سَائِرِ الْأَفْعَالِ، اور اسی طرح گفتگو جو ہے باقی افعال میں ہے، جیسے سعی، صفا اور مروہ ہے، اگر بچہ خود کر سکتا ہے تو بچے کو خود کہے کہ تو خود کر، ٹھیک ہے، اسی طرح عرفات ہے، مشر ہے، تو باقی افعال میں بھی یہی ہے، یعنی بچے کو کہے گا اگر وہ کر سکتا ہے تو، اسی طرح قول ہے باقی افعال میں بھی۔ فَإِذَا فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُ حَجَّةٍ، فَإِذَا فَعَلَ بِهِ، جب ولی بچے کو ذَلِكَ، یہ اعمال حج کروائے گا، فَلَهُ أَجْرُ حَجَّةٍ، تو ولی کے لیے بھی حج کا اجر ہے۔ اس کے بعد میرے بچے جو مطلب شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو عبد ہے، عبد کے حج کی صحیح ہونے کی شرط یہ ہے مولا کا اذن ہے۔ عبد اگر حج کرنا چاہتا ہے تو عبد کے حج کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ مولا کی طرف سے اذن ہو، مولا اس کو اجازت دے عبد کو، تو عبد کی حج صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اگر عبد حج کرے مولا کی اجازت کے بغیر تو یہ لغو ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ عبد کے حج کے صحیح ہونے کی شرط مولا کی اجازت ہے، مولا کی اجازت ضروری ہے، اگر مولا کی اجازت کے بغیر یہ حج کرے گا تو یہ حج اس کی لغو ہوگی، ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ اس کے بعد اگلا مطلب ہے، پھر ترجمہ کروں گا یہاں سے، تو یہ ہے کہ جو عورت ہے مستحبی حج اگر کرنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ عورت مستحبی حج کرنا چاہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، لیکن اگر واجب حج ہے عورت پر تو پھر اجازت ضروری نہیں ہے۔ عورت مستحبی حج کرنا چاہے تو زوج کی اجازت ضروری ہے، لیکن واجب حج کرنا چاہتی ہے تو اجازت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک مطلب اور ہمارا آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عبد جو حج کو جس نے شروع کیا ہے مولا کی اجازت سے، ٹھیک ہے، یہ آزاد ہو جائے، بتاؤں گا کب، بچہ بالغ ہو جائے، مجنون ٹھیک ہو جائے، قبل عہد الموقفین، وہ مشر اور عرفات جو ہیں ان سے میں عہد الموقفین سے پہلے جو عبد ہے وہ آزاد ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے، مجنون ٹھیک ہو جائے، قبل العہد الموقفین، تو ان کی حج صحیح ہے، اور حجۃ الاسلام جو زندگی میں آتی ہے اس سے بھی یہ مجزی ہے، اس سے بھی یہ حج جو ہے آقا جان مجزی ہے، ٹھیک ہے۔ بات ساری مخلوط نہ ہو جائے، ابھی 2-3 باتیں جو پہلے والے ترجمے کی بات کی ہیں وہ یہ ہیں کہ عبد کے حج کے صحیح ہونے کی شرط مولا کی اجازت ہے، ایک دوسری بات کی ہے کہ عورت مستحبی حج کرنا چاہتی ہے تو شرط ہے زوج کی اجازت شرط ہے۔ اگلا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ عبد آزاد ہو جائے، بچہ بالغ ہو جائے، مجنون ٹھیک ہو جائے، عہد الموقفین سے پہلے، قبل عہد الموقفین، مشر اور عرفات میں سے جو ہے ان میں سے کسی ایک سے پہلے جو ہے
وہ اس طرح ہو جائے نا کہ بندہ آزاد ہو جائے, بچہ بالغ ہو جائے, مجنون ٹھیک ہو جائے, تو وہ حج ٹھیک ہے اور حجۃ الاسلام سے حتیٰ یہ جو ہے مجزی ہے. توجہ کرو. وشرط صحتہ من العبد اذن المولا, عبد سے حج کے صحیح ہونے کی شرط مولا کا اذن ہے. وَإِن تَشَبَّسَ بِالْحُرِيَّةِ كَالْمُدَبَّرِ وَالْمُبَعَّدِ, اگرچہ اس نے آزادی کو ہاتھ لگا لیا ہو. تشبس یعنی فارسی میں کہتے ہیں چنگ زدے, یعنی ہاتھ لگا چکا ہے حریت کو, آزادی کو. کل مدبر, جیسے مدبر ہے, عبد مدبر جس کو مولا نے کہا ہے کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد ہے. والمبعد, اور وہ عبد جو اس کا بعض حصہ آزاد ہے, کچھ آزاد ہے اور کچھ ابھی عبد ہے. فلو فعلہ بدون اذنہ لگا, فلو فعلہ, اگر یہ عبد حج کرے بدون اذنہ, مولا کی اجازت کے بغیر, لگا تو لغو ہے. ولو اذن لہ فلہ الرجوع قبل التلبس لا بعدہ. فلو اذن لہ, اگر مولا عبد کو اذن دے دے, فلہ الرجوع قبل التلبس, تو مولا کے لیے ہے رجوع کر سکتا قبل التلبس, یعنی حج کو شروع کرنے سے پہلے وہ اپنی اجازت واپس لے سکتا ہے, رجوع کر سکتا ہے. لا بعدہ, بعد از تلبس نہیں, حج کو شروع کرنے کے بعد نہیں, پہلے اگر اس نے شروع نہیں کی ابھی حج تو اپنی اجازت واپس لے سکتا ہے. ولو اذن لہ, اگر مولا عبد کو اذن دے دے, فلہ رجوع قبل التلبس, تو مولا کے لیے ہے رجوع کر سکتا ہے قبل التلبس, حج کو شروع کرنے سے پہلے. لا بعدہ, بعد التلبس حج نہیں کر سکتا. وشرط صحت الندب من المرأة اذن الزوج, عورت کے مستحبی حج کے صحت کی شرط زوج کی اجازت ہے. اما الواجب فلا, اما واجب حج جو ہے فلا, یعنی فلا اذن شرط نہیں ہے, فلا یعنی اجازت شرط نہیں ہے. وَيَظْهَرُ مِنْ إِطْلَاقِهِ أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتَوَقَّفُ حَجَّهُ مَنْدُوبًا عَلَى إِذْنِ الْأَبِّ أَوِ الْأَبْوَيْنِ. يَظْهَرُ مِنْ إِطْلَاقِهِ, اطلاق مصنف, مصنف کی اطلاق عبارت سے ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ مصنف نے کہا ہے عبد کو چاہیے کہ مولا سے اجازت لے اور عورت کو چاہیے کہ زوج کی اجازت لے. ٹھیک ہے, بچے بیٹے کی بات نہیں کی. ٹھیک ہے. وَيَظْهَرُ مِنْ إِطْلَاقِهِ, مصنف کی اطلاق سے ظاہر ہوتا ہے أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتَوَقَّفُ حَجُّهُ مَنْدُوبًا عَلَى إِذْنِ الْأَبِّ, کہ ولد جو ہے اس کی حج مستحبی باپ کی اجازت پر موقوف نہیں ہے, اویل ابوین, یا ماں باپ کی اجازت پر موقوف نہیں ہے. وَهُوَ قَوْلُ الشیخ رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو کہا ہے نا موقوف نہیں ہے, لا یتوقف موقوف نہیں ہے, وَهُوَ قَوْلُ الشیخ رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. وَمَالَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ وَمَالَ إِلَيْهِ, اور اسی شیخ کے قول کی طرف مصنف کتاب دروس میں مائل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. بھلا کیا کہ جناب علی اجازت ضروری نہیں ہے, عدم توقف اجازت ضروری نہیں ہے, اسی کی طرح مصنف دروس میں مائل ہوئے ہیں. وَهُوَ حَسَنٌ, شہید ثانی فرماتے ہیں یہ حسن ہے, یہ اچھی بات ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس بچے کا سفر جو ہے خطر پر مشتمل نہ ہو, کوئی خطرہ مطرہ نہ ہو تو یہ اچھی بات ہے. اگر خطرہ وغیرہ ہے تو اجازت لے لینا اچھا ہے. شہید کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ حَسَنٌ, یہ اجازت کا نہ ہونا حسن ہے. ان لم یستلزم السفر المشتمل علی الخطر, اگر اس بچے کا سفر خطر پر مشتمل نہ ہو. وَإِلَّا, اگر مشتمل ہو خطر پر, فَاشْتِرَاطُ إِذْنِهِمَا أَحْسَنُ,
تو اب اور ام کی اجازت آسان ہے. اگلی بات آگا جان. وَلَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدُ الْمُتَلَبِّسُ بِالْحَجْ بِإِذْنِ الْمَوْلَى أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ بَعْدَ تَلَبُّسِهِمَا بِهِ سَيًّا قبل عهد الموقفین صح وَأَجْزَأَ عن حجت الاسلام. اگر عبد جو متلبس بالحج ہے, حج کو شروع کیا ہے, بِإِذْنِ الْمَوْلَى مولا کی اجازت سے عبد آزاد ہو جائے, او بلغ الصبی بچہ بالغ ہو جائے, او افاق المجنون مجنون ٹھیک ہو جائے, بعد تلبسہما بہی بعد از اس کے کہ وہ بچہ اور مجنون نے حج کو حالت صحیح میں شروع کیا ہو, ٹھیک ہو جائیں. کب آگا؟ قبل عہد الموقفین, عہد موقفین سے پہلے, عرفات و مشر سے پہلے صح حج ٹھیک ہے. وَأَجْزَأَ عن حجت الاسلام اور حجت الاسلام سے یہ حج مجزی ہے, علی المشہور بنا بر قول مشہور. یہ بات اللہ کرے پہنچ گئی ہو. میں عرض کر رہا ہوں کہ جو عابد ہے نا وہ جناب آزاد ہو جائے, عابد آزاد ہو جائے عہد الموقفین سے پہلے, بچہ بالغ ہو جائے عہد موقفین سے پہلے, مجنون ٹھیک ہو جائے عہد موقفین سے پہلے, تو یہی حج جو کر رہے تھے وہ حجت الاسلام سے بھی مجزی ہے. وَلَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدُ الْمُتَلَبِّسُ بِالْحَجِّ بِإِذْنِ الْمَوْلَى اگر عبد آزاد ہو جائے جس نے حج کو شروع کیا ہے مولا کی اجازت سے, او بالغ الصبی یا بچہ بالغ ہو جائے, او افاق المجنون یا مجنون ٹھیک ہو جائے, بعد تلبسہما بہی صحیحاً بعد از اس کے کہ بچے اور مجنون نے حج کو شروع کیا ہو صحیحاً حالت صحیح میں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بچے نے ولی کی اجازت سے حج شروع کی تھی, عبد نے مولا کی اجازت سے شروع کی تھی, صحیح حال میں شروع ہوئی تھی. قبل عہد الموقفین عہد موقفین سے پہلے ہی ہو جائے کام, صح حج ٹھیک ہے. وَأَجْزَأَ عن حجت الاسلام اور حجت الاسلام سے مجزی ہے, علی المشہور بنا بر قول مشہور. وَيُجَدِّدَانِ نِيَّةَ الْوُجُوبِ بَعْدَ ذَلِكَ یجددان یہ بچہ اور مجنون وجوب کی نیت کی تجدید کریں گے, بعد ذالک ٹھیک ہونے کے بعد یہ وجوب کی نیت کو تجدید کریں گے, کیونکہ پہلے مستحب حج کر رہے تھے, اب کیا نیت کر لیں گے وجوب کی. اما العبد المکلف فبتلبس بہ ینوی الوجوب بباقی افعالہ. اما جو عبد و مکلف ہے اور اس نے عبد نے حج کو شروع کیا ہے, ینوی الوجوبہ بے باقی افعالہ باقی افعال حج جو بچے ہوئے ہیں اس کی یہ کیا کرے گا وجوب کی نیت کر لے گا. جو باقی افعال حج ہیں ان میں یہ وجوب کی نیت کرے گا. اما العبد المکلف عبد جو مکلف ہے فبتلبس بہ جس نے حج کو شروع کیا ہے, ینوی الوجوبہ بے باقی افعال ہی باقی افعال حج میں وجوب کی نیت کرے گا. فالاجزاء فیہ اوضاع عبد میں حج کا مجزی ہونا واضح ہے. ویشترط استطاعتہم لہ سابقا ولاحقا شرط ہے استطاعتہم اس بچے کا مجنون کا عبد کا مستطیع ہونا شرط ہے, لہو حج کے لیے سابقا ولاحقا یعنی پہلے بھی یہ مستطیع ہوں ولاحقاً اور بعد میں بھی مستطیع ہونے چاہیے. کیوں؟ لِأَنَّ الْكَمَالَ الْحَاصِلَ أَحَدُ الشَّرَائِطِ اس لیے کہ وہ جو کمال ہے بالغ عاقل ہونا جو حاصل ہے وہ احد الشرائط وہ شرائط میں سے ایک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ شرائط میں سے ایک ہے. فَالْإِجْزَاءُ مِنْ جِهَتِهِ یہ سوال مقدر کا جواب ہے کہ کہیں کہ ادھر تو کہا ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے مجنون ٹھیک ہو جائے تو وہ حج جو ہے وہ اجزاء عن حجت الاسلام مجزی ہے, اس میں تو استطاعت کی شرط نہیں لگائی ہے, ٹھیک ہے یا نہیں, استطاعت کی شرط نہیں لگائی ہے جو پیچھے پڑھا ہے ہم نے. اس سوال کا جواب میں فرماتے ہیں نہیں, انہوں نے جو اجزاء کی بات کی ہے وہ کمال کے لحاظ سے کہا ہے کہ بالغ عاقل ہے, ورنہ استطاعت
شرط ہے. فل اجزاء من جہت ہی, اجزا اور مجزی ہونا من جہت ہی, کمال کی جہت سے اجزا ہے. ٹھیک ہے. وَيُشْكِلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ إِنْ أَحَلَّنَا مِلْكَهُ. يُشْكِلُ ذَلِكَ یہ سابقاً و لاحقاً مستطیع ہونا عبد میں مشکل ہے. ان احلنا ملکہو, اگر ہم عبد کی ملکیت کو محال جانیں اور کہیں جو کچھ عبد کا ہوتا ہے وہ مولا کا ہوتا ہے, تو یہ کیسے مستطیع ہو سکتا ہے. یشکل ذالک, اس سابقاً لاحقاً استطاعت ہونا عبد میں مشکل ہے. ان احلنا ملکہو, اگر عبد کی ملکیت کو محال جانے. وربما قیلا بعدم اشتراطها فیہ, چہ بسا کہا گیا ہے بعدم اشتراطها فیہ, کہ یہ استطاعت شرط نہیں ہے فیہ, اس عبد میں لسابق, یعنی استطاعت سابقاً ہو یہ شرط نہیں ہے. اما اللاحق فیعتبر قطعا, اما استطاعت بعد والی, جب سے یہ عبد آزاد ہوا ہے بعد میں یہ مستطیع ہو, یہ قطعا معتبر ہے. ٹھیک ہے. یہ میں پیرا پھر کرتا ہوں آگا جان. ٹھیک ہے. وَيُشْتَرَطُ اسْتِطَاعَتُهُمْ لَهُ سَابِقًا وَلَاحِقًا, شرط ہے استطاعتوں میں اس بچے مجنون اور عبد کا مستطیع ہونا شرط ہے. لہو حج کے لیے سابقاً ولاحقاً, قبلاً پہلے بھی اور لاحقاً بعد میں بھی. لِأَنَّ الْكَمَالَ الْحَاصِلَ أَحَدُ الشَّرَائِطِ, اس لیے کہ وہ کمال بالغ عاقل ہونا وہ جو حاصل ہے وہ شرائط میں سے ایک ہے. فَالْإِجْزَاءُ مِنْ جِهَتِهِ, وہ جو کہا ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے تو حج مجزی ہے, وہ اجزاء من جہت, اجزاء جہت کمال کے لحاظ سے ہے, ورنہ استطاعت شرط ہے. وَيُشْكِلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ إِنْ أَحَلَّنَا مِلْكَهُ, ذَلِكَ یہ سابقاً اور لاحقاً مستطیع ہونا عبد میں مشکل ہے. إِنْ أَحَلَّنَا مِلْكَهُ, اگر ہم عبد کی ملکیت کو محال جانیں. وَرُبَّمَا قِيلَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا, چہ بسا کہا گیا ہے بعدم اشتراطها فیہ, کہ یہ استطاعت فی عبد میں شرط نہیں ہے. لسابق, سابق یعنی پہلے وہ مستطیع ہو, یہ شرط نہیں ہے. اما اللاحق فیعتبر قطعا, اما استطاعت بعدی لاحق یہ قطعا معتبر ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ درس ہمارا یہاں تمام ہوا. اور مطلب بھلا کیا بیان ہوئے تھے آگا جان, دوبارہ مطلب ہمارا کیا بیان ہوا ابھی تک. ایک مطلب یہ بیان کیا کہ حج کے صحیح ہونے کی شرط اسلام ہے. دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ بندہ خود حج کرنا چاہے مباشرتاً, ٹھیک ہے, تو اس کی شرط تمیز ہے. تمیز یعنی ممیز جو ہے ولی کی اجازت سے خود حج کر سکتا ہے. تیسرا مطلب ہمارا یہ تھا کہ اگر بچہ غیر ممیز ہے تو ولی غیر ممیز بچے کو حج کروا سکتا ہے, اور یہ ولی غیر ممیز بچے کو احرام وغیرہ باندھے گا. ٹھیک ہے. وہ سارے کام جو ہے خود اس کو تلقین کرے گا. یہ بات ہوئی. نمبر 4 جو مطلب تھا وہ یہ ہے کہ عبد کی حج کے صحیح ہونے کی شرط مولا کی اجازت ہے. نمبر 5واں مطلب میں نمبر لگاتا آ رہا ہوں, یہ تھا کہ عورت مستحبی حج کرنا چاہتی ہے تو زوج کی اجازت ضروری ہے. نمبر 6 اور آخری مطلب ہمارا یہ تھا کہ اگر عبد آزاد ہو جائے جس نے حج کو شروع کیا ہے عہد الموقفین عرفات اور مشعر سے پہلے, ٹھیک ہے, بچہ بالغ ہو جاتا ہے عہد الموقفین سے پہلے, مجنون ٹھیک ہو جاتا ہے, تو یہ جو انہوں نے حج کی ہے یہی حج ان کی حجۃ الاسلام سے بھی مجزی ہے. موفق مؤید رہو عزیزو, سلامتی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.